جو خصوص شہزادہ بن محمد صاحب قبلہ حضرت مولانا حافظ محمد صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، مخدوم گرامی قدر و منزلت حضرت علامہ مولانا رحمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، حضرت علامہ مولانا علی مزمل صاحب قبلہ اور دیگر شعراء اعظام، حاجی ندیم صاحب قبلہ، ان کے ساتھ ساتھ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اذان سے پہلے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر البراء وعلى آلہ واصحابہ المتعددین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی قدرے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سراپے چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سراپے چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر، کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہود دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہود دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ لے اور خود کہے منگتے کا بھلا، خود بھیگ لے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ راہ الخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ حضرات، دنیا کی کوئی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی جو قبر والے سے گفتگو کرا سکے۔ مرنے والا مر گیا، قبر کے اندر پہنچ گیا، کیا آپ کی معلومات میں کوئی ایسی مشین ہے کہ ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ بولیے، مشورہ کر کے جواب دیں گے، کیونکہ ہمارے حضرت علامہ مولانا رحمانی صاحب قبلہ آفاقی آدمی ہیں،
انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی مشین ایجاد، لیکن آپ کے اور ہمارے پیغمبر 1400 سال پہلے ہی بتا گئے کہ تم مرنے والے سے گفتگو بھی کر سکتے ہو، اور اس گفتگو کے ذریعے مرنے والا گناہگار ہے تو بخشش بھی کرا سکتے ہو۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ مرنے والے سے ہم اور آپ گفتگو کر لیں؟ وہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے، جو طریقہ بھی ہے گفتگو کرنے کا اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اہل کشف تو گفتگو آج بھی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو کشف والوں کی بات نہیں کرتا۔ آپ میں سے ہر شخص مرنے والے سے گفتگو کر سکتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں وہ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ورنہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ راستہ بھٹک گئے، قبر والے سے پوچھا ہے بتا وہاں فلاں منزل پر جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ تو قبر والے نے کہا کہ حضرت ادھر سے ادھر چلے جائیے، آپ منزل تک پہنچ جائیں۔ تو وہ تو اللہ والوں کی بات ہے۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا مات احدکم، کیونکہ یہ محفل اصال ثواب کی ہے، اسی حوالے سے میری گفتگو رہے گی۔ اذا مات احدکم، تم میں سے جب کسی کا انتقال ہو جائے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ تو صادق ہے، مصدوق ہے، زمین ڈل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ بات کبھی غلط نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اذا مات احدکم، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، فَلْيَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص مرنے والے کے سرحانے کھڑا ہونا ہے، مرنے والے کے سرحانے کھڑا ہونا ہے۔ راس کا لفظ آیا ہے، فَلْيَقُمْ عَلَى قَبْرِ رَاسِهِ، مرنے والے کے سرحانے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو کے کیا کرے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ جیسے مرنے والا مثال کے طور پر خالد ہے، اگر کوئی یہاں خالد ہو تو برا نہ مانے، فار دا ایگزامپل مرنے والے کا نام کیا ہے؟ خالد، مثلا اس کی ماں کا نام زینب، تو وہ پکارے یا خالد ابن زینب، اس کا نام، اس کی ماں کا نام پکارا۔ ایک مرنے والے کا نام کچھ بھی ہو، میں نے ایک مثال دی، تو کیا کہے گا؟ باپ کا نام نہیں لے گا، بلکہ حدیث میں کیا ہے؟ ماں کا نام لے گا، یا خالد ابن زینب۔ صحابہ میں سے صحابہ سن رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیے یا رسول اللہ اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس کی ماں کا نام ہمیں معلوم نہیں؟ جتنے لوگ دفن میں شریک ہوتے سب کو تھوڑی معلوم ہوتا ماں کا نام۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنا ضروری تھا، تبھی تو صحابہ نے پوچھا۔ تو حضور نے فرمایا فَيُنْسَبْ إِلَىٰ أُمِّ حَوَّا، اب جو سب سے بڑی سب کی ماں ہے ان کی طرف اسے منسوب کر دیا جائے۔ محدثین جو تعویذ لکھتے ہیں، اگر کسی کی ماں کا نام یاد نہیں ہوتا تو حوا لکھ دیتے ہیں، فلاں حوا۔ تو
ماں کے نام کے ساتھ پکارا جیسے جیسے یا خالد ابن زینب. اتنی زور سے نہیں کہے گا بلکہ آہستہ سے بھی کہے گا تب بھی وہ سن لے گا. تو حضور فرماتے ہیں یسمع ولا یجیب، سنے گا تو پہلی مرتبہ لیکن جواب نہیں دے گا. کیا فرماتے ہیں سرکار کہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا. تو حضور فرماتے ہیں دوبارہ پھر کہے، دوبارہ اس کا نام پکارے یا خالد ابن زینب، اے خالد زینب کے بیٹے. عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اردو میں بھی کہہ سکتا ہے اے خالد زینب کے بیٹے، ہے نا. یا اے حضرت علامہ مولانا رحمانی صاحب قبلہ ہوا کے بیٹے، کسی کا بھی نام جو بھی. اب دوسری مرتبہ پکارے گا یا خالد ابن زینب، اے خالد زینب کے بیٹے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یستوی جالسا، وہ لیٹا رہتا نا، بیٹھ جائے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے. اب جواب کچھ نہیں دے گا. آپ بات کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے. تو دوسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو یستوی جالسا، اٹھ کے بیٹھ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر اس کا نام لے یا خالد ابن زینب، اے خالد زینب کے بیٹے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے ارشدنی رحمک اللہ، اب مجھے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے، اور ساتھ میں دعا بھی دے دیتا ہے اللہ تجھ پر رحم کرے. اب آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو آواز نہیں آتی ہے، تو ہمارے کانوں پر اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ کے کہنے پر ہمیں. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، مزاروں پر نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا بھائی مزاروں پر اتنا ڈرا رہا ہے تو بم رکھا ہے کیا؟ کہاں مٹی کے ڈھیر ہیں. ابھی مٹی کے ڈھیر ہے تو حضور نے پیر رکھنے منع کیوں کیا ہے؟ اب ان پر پیر رکھنے منع کیوں کیا ہے؟ اور یہ تو اللہ کی حکمت ہے. اگر نلاتے وقت اگر ایک مرتبہ کروٹ لے لے مرنے والا تو اس سے پہلے جو نلا رہا ہے اس کی جان نکل جائے. تو اللہ کی حکمت ہے. آواز اگرچہ ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی لیکن ہماری آواز پہنچ رہی ہے. بولنے کا رابطہ بالکل ڈائریکٹ ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے ارشدنی رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پتا کیا بتانا چاہتا ہے، یعنی تو مجھے کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ کہتا ہے، حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہے عربی میں. وہ یہ کہتا ہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما. یہ کہتا ہے یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر تو تھا، یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر تو تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے اور قرآن امام ہے، رہنمائی کرنے والا ہے. تو جب یہ کہتا ہے تو اب وہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور وہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے اللہ ربی و محمد النبی کی، اللہ ربی و محمد النبی کی. یہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے. اتنے نئے منکر نکیر سوالات کے لیے آ جاتے ہیں. سوالات کے لیے آتے ہیں تو وہ خاموش ہی نہیں ہوتا، وہ پڑھتا ہے اللہ ربی و محمد النبی کی، اللہ ربی و محمد النبی کی. فرشتے کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ تیرا بندہ وہ تو تسبیح پڑھ رہا ہے، جو سوال کرنے ہم گئے تھے اس سوال کی جواب کی تو وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اس سے سوال کیا ہے؟ ارے فرشتے یہی تو پوچھنے آئے تھے نا. اللہ دیکھیے قبر میں اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا.
اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بس یہ پوچھ لو میرے بارے میں، حضور کے بارے میں، ہے نا، اتنا ہی تو ہے، اعمال کے بارے میں کچھ نہیں کہ نماز پڑھی یا نہیں، چوری کی یا نہیں، یہ کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ اتنا مہربان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب اپنے بندوں کا حساب لے گا تو چادر رحمت ڈھانپ دے گا، فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، تو وہ کہے گا ہاں مولا غلطی ہو گئی، فلاں گناہ کیا مولا غلطی ہو گئی، فلاں گناہ کیا ہاں مولا بھول ہو گئی، فلاں گناہ کیا ہاں مولا مجھ سے خطا ہو گئی، فلاں گناہ کیا، سارے گناہوں کے دفتر چادر رحمت میں چھپا کے اللہ تعالیٰ اس سے چھپاتا ہے۔ اب وہ کہے گا تو میں کہا جو یاد، اسے تو ایسے گناہ یاد بھی نہیں ہوئے، بہت سارے گناہ ایسے ہم لوگوں نے کیے جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، تو وہ سوچے گا اب میں کہا، تو اللہ فرمائے گا سن، میں نے دنیا میں تیرا راز پوشیدہ رکھا، تیرا گناہ کسی پر ظاہر نہ کیا، لوگوں پر تیرا گناہ تیرا عیب ظاہر نہیں کیا، اب میں محشر میں بھی تیرا عیب کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا، جا میں نے تجھے بخشا۔ تو اس لیے قبر میں اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوتا ہے، صرف کیا ہوتا ہے کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا اور خدا کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کہ جو سوال ہم کرنے گئے تھے ان سوالوں کے جواب تو وہ خود تسبیح میں پڑھ رہا ہے، اللہ ربی و محمد النبی، اللہ ربی و محمد النبی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اب اس سے سوال مت کرو بلکہ اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی خوشبو میں معطر کر دو، میں نے ایک بندے کی تلقین سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ہر بندے کو تلقین یاد ہونا چاہیے تاکہ مرنے والے کا فائدہ ہو گیا گا۔ دیکھیے آپ کے ذرا سے عمل سے مرنے والے کا فائدہ ہو گیا۔ ہم مسلمان ہیں تو کم از کم اتنی باتیں جو ضروری باتیں ہیں وہ تو یاد ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بس حضور کی لیے جو ہے جان بھی فدا ہے، جان بھی گوارا ہے اور عمل کچھ نہیں۔ تو مسلمان ہے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ یہ ضروری باتیں ہمیں یاد ہوں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اور کچھ لوگ ابھی ٹائم ہے 2-3 پانچ منٹ باقی ہے اذان میں، کتنا؟ 5 منٹ باقی ہے۔ دیکھیے آپ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ یہاں سے یہ سب؟ نہیں الحمدللہ اچھی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سنیوں کا دماغ خراب ہے، یہ تیجا 40 ماہ 10 ماہ 20 ماہ پھر عرس، اتنا سالانہ اتنا خرچ کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ میں بتاؤں۔ عرب کا ایک بہت مشہور کافر جس کا نام تھا عاص بن وائل، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام تھا ہشام۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے بیٹوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا، بیٹوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں مر جاؤں تو میری نجات کے لیے تم غلام ایک غلام آزاد کر دیا۔ پہلے زمانے میں غلام نیت کا گورا تھا، جیسے قرآن میں ہے کہ اگر اس کا کفارہ ہے تو یہ غلام آزاد کرے، تو وہی ملکیت رہتی تھی، گھوڑے غلام یہ ملکیت رہتی تھی۔ مر گیا وہ تو ہشام نے اپنے باپ کی نجات کے لیے ایک غلام آزاد کر دیا۔ عمر نے کہا کہ نہیں میں ایسے آزاد نہیں کروں گا جب تک حضور سے نہ پوچھوں کہ اس غلام کے آزاد کرنے کا ثواب میرے باپ کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ نے وصیت کی ہے کہ میری نجات کے لیے تم ایک غلام آزاد کر دینا۔ میرے بھائی نے تو آزاد کر دیا لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جب تک آزاد نہیں کر سکتا جب تک میں آپ سے نہ پوچھ لوں۔ تو
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. سرکار فرماتے ہیں لو کانا ابو کا مسلم، اے عمر اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا او صدقتموہ او اعطیتموہ لبلغہ ذلک، اور اس کی طرف سے تم مثال ثواب کے طور پر صدقہ کرتا یا کچھ عطیہ غریبوں کو دیتا یا غلام آزاد کرتا، لبلغہ ذلک، تو ضرور پہنچتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا باپ مسلمان نہیں تھا، اس لیے غلام آزاد کرنے کا ثواب تیرے باپ کو نہیں پہنچے گا. یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ جو لوگ ایصال ثواب نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا باپ مسلمان نہیں تھا، اس لیے نہیں پہنچے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار خواجگان نقشبند، سرکار خواجگان نقشبند، قبلہ مومن صاحب، قبلہ مومن صاحب. اور جنہیں معلوم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہیں، وہ دیدہ بھی کر رہے ہیں، 10واں بھی کر رہے ہیں، 20واں بھی کر رہے ہیں، 40واں بھی کر رہے ہیں، عرس بھی کر رہے ہیں، برسی بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے، وہ بھی صحیح کرتے ہیں اور ہم بھی صحیح کرتے ہیں. اللہ سے دعا، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، وقت ہوتا کہ اس پر تفصیل